کہ ہم اپنے گھر کا تو سارا سامان بیچ چکے, بائک بیچ دی, گھر کی پیٹیاں بیچ دی, چرپائیاں بیچ دی, سب کچھ بیچ دیا. اب کیا بچا ہے؟ یہ بچے بچے ہیں. تو ہم یہ بچے بیچنے کے لیے نکلے تھے. یا میں ڈاکو بن جاؤں, یا میں کسی کے پرس چھینوں, یا کسی کا موبائل چھینوں. اس طرح میں کام نہیں کرنا چاہتا. نہ میں ڈاکو بننا چاہتا ہوں, اور نہ ہی میں منشیات فروش بننا چاہتا ہوں کہ جس کے پیچھے پولیس 24 گھنٹے بھاگتی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ابرار حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ہمارا ملتان. میرے ساتھ موجود ہیں ملتان کے محمد افضل صاحب، جن کے ہاتھ میں یہ بینر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے برائے فروخت بوجہ بے روزگاری، غربت اور مہنگائی کی ستائی عوام نے 2 وقت کا کھانا نہ نصیب ہونے کی وجہ سے اپنے بچے فروخت کرنے کے لیے لگا دیے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ ایسی کیا وجہ بنی کہ انہوں نے اپنے لخت جگر اپنے بچے ہی بیچنے پر لگا دیے ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. افضل صاحب کیسے ہیں آپ؟ میرا حال بہت خراب ہے سر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری حالت کتنی نازک ہے, اور میں یہ بچے فروخت کر رہا ہوں. یہ فروخت کرنے کا مقصد اصل حکومت کو اجاگر کرنا ہے کہ یہ بڑے بڑے جو حکمران ہیں وہ دیکھیں کہ ہم اپنے گھر کا تو سارا سامان بیچ چکے, بائک بیچ دی, گھر کی پیٹیاں بیچ دی, چرپائیاں بیچ دی, سب کچھ بیچ دیا. اب کیا بچا ہے؟ یہ بچے بچے ہیں. تو ہم یہ بچے بیچنے کے لیے نکلے تھے. اپنے لال کو جگر کو کون بیچتا ہے؟ تو یہاں تک یہ ظلم پہنچ چکا ہے. مہنگائی نے مجھے اس حال تک پہنچا دیا کہ میں مجبور ہو گیا ہوں. میں نے جو کمایا ہے ٹیکسوں میں دیا ہے, میرے پاس اب اور کچھ نہیں ہے. آپ کے ظلم کی انتہا یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ میں اپنے بچے بیچنے پر مجبور ہو گیا ہوں. اچھا افضل بھائی یہ بتائیں کہ اتنے مشکل حالات میں آپ گزارا کر ہی رہے تھے, آخر اچانک سے ایسی کیا وجہ بن گئی, ایسا کیا مسئلہ ہو گیا کہ آپ اپنے بچے بیچنے پر لگا دیے؟ اب ایسا کون سا مسئلہ ہوا ہے؟ اب ایسا مسئلہ ہوا ہے کہ یہ آپ بل دیکھ رہے ہیں, یہ مجھے بل آیا ہے. کتنا بل آیا؟ یہ بل مجھے 8,700 روپے کا بل آیا, 226 یونٹ کا. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پچھلے ماہ میں نے 3,000 روپے قرض اٹھا کر 6,200 کا بل بھر دیا تھا کہ اگلے مہینے شاید کوئی کمی ہو جائے یا کہیں یہیں بریک لگ جائے تو میں اتنے تک تو گزارا کر لوں گا. لیکن اب میں کہاں تک قرض ادا کروں؟ اور لوگوں سے قرض لے لے کے آج تو قرض بھی کوئی نہیں دیتا. اپنے قرض نہیں دیتے تو پرایا کون قرض دے گا؟ تو کسی نے مجھے قرض دیا 3,000 روپے میں نے وہ ادا کر دیا. لیکن اب میرے پاس تو یہ 3,000 اس کو دینے کے لیے نہیں ہے, تو اوپر سے مجھے یہ 8,700 کا بل دوبارہ سے آ گیا. تو میں یہ کہاں سے ادا کروں؟ میری غربت آپ کے سامنے. اچھا کیا گھر میں کیا کیا چیز ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے اتنا زیادہ بل آ گیا؟ گھر میں میرے سر ایک پنکھا ہے, وہ چل رہا ہے آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں. یہ ہم ایک یہ لائٹ جلاتے ہیں چھوٹی سی, ایک کمرے میں لگی ہوئی ہے. ایک لائٹ تو رات کو جلتی ہے, ایک بند ہو جاتی ہے. یہ 2 ہی لائٹیں ہیں. اس کے علاوہ دیکھ لیں آپ کے کوئی میرے وائرنگ نہیں ہوئی, نہ ادھر پنکھا ہے نہ کوئی چیز ہے. ناظرین ایک پنکھا, ایک لائٹ اور ایک پانی والی موٹر, 226 یونٹ کا بل, 6,200 روپے. غریب آدمی جس کے پاس 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہے وہ اب 6,000 7,000 کے بل کیسے بھرے؟ تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے بچے جو ہیں وہ بیچنے پر لگا دیے. یہ بتائیں آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے 6 بچے ہیں جی, 3 بیٹیاں ہیں 3 بیٹے ہیں. تو آپ بچے جو ہیں وہ کتنے بچے بیچنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی 3 بچے میں بیچنا چاہ رہا تھا کہ 3 کی پرورش جو میں اچھے طریقے سے کر سکوں اور 3 بچوں کو بیچ دوں. کیونکہ اپنے جو لخت جگر ہیں, اپنے جو جگر کے ٹوٹے ہیں, ان کی تو کوئی قیمت ہو ہی نہیں نہ سکتی. بچے کیسے کوئی بیچ سکتا ہے؟ تو آپ نے پھر یہ کیسے سوچا, کیا سوچا ہے؟ میں نے یہی سوچا ہے کہ میں اپنے بچے کیسے بیچ سکتا ہوں. یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں, میں اپنے جگر کا ٹکڑا کیسے بیچ دوں؟ کون ظالم اپنے بچے بیچنا چاہے گا؟ یہاں تک پوزیشن پہنچ چکی ہے کہ ظالمانہ ٹیکس لگا کر کہ ہمیں بچے بیچنے پر مجبور کر دیا. گھر کا سامان تو پہلے بیچ چکا ہوں, اب بچے ہیں. اگر ان سے پیٹ بھر جائے ان کا, اپنے بچوں کو نہیں بیچیں گے. جاگ لو, دیکھو ہم کتنی غربت میں زندگی گزار رہے ہیں کہ کس طرح ہم ان کو سمجھائیں. آگے ہمارے گھر کی حالت دیکھیں آپ. اگر آپ کو تصدیق کرنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ آگے کہ میں کتنی غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزار رہا ہوں. بالکل ناظرین, ان کا 2 مرلے کا گھر ہے اور گھر میں پلسٹر نہیں ہوا ہے, فرش ویسے ہی ٹوٹا ہوا ہے, ابھی فرش بنا نہیں ہے. کیا وجہ بنی؟ یہ آپ کا مکان جو ہے وہ تعمیر ہو رہا تھا لیکن بیچ میں ہی آپ نے چھوڑ دیا, کوئی دروازہ نہیں لگا ہوا اور پلسٹر نہیں ہوا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ میرے اوپر اتنے بل ہیں, ظالمانہ ٹیکس لگا کر بھیجے ہوئے ہیں کہ میں وہ گھر کا پلسٹر کراؤں یا فرش بنواؤں یا ان کے ٹیکس ادا کروں. کس طرح میں
میں گزارا کروں اتنی مہنگائی کے دور میں؟ 750 روپے دیہڑی پہ کام کرنے والا. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں کباڑے کے گودام میں کام کرتا ہوں, مزدور ہوں. میں حلال بچوں کو کھلانا چاہتا ہوں, میں بچوں کو حرام نہیں کھلانا چاہتا, ورنہ حرام کے بہت سارے راستے ہیں. یا میں ڈاکو بن جاؤں, یا میں کسی کے پرس چھینوں, یا کسی کا موبائل چھینوں. اس طرح میں کام نہیں کرنا چاہتا. نہ میں ڈاکو بننا چاہتا ہوں, اور نہ ہی میں منشیات فروش بننا چاہتا ہوں کہ جس کے پیچھے پولیس 24 گھنٹے بھاگتی ہے. بالکل ناظرین, یہ دیکھیں کہ اتنے حالات تنگ ہو گئے ہیں, لیکن پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو حرام کی کمائی نہیں کھلاؤں گا بلکہ حلال کھلاؤں گا. اس کے لیے انہوں نے اپنے گھر کا سامان تک بیچ دیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے گھر میں صرف 2 چارپائیاں, ایک پنکھا اور کھانے کے کچھ برتن موجود ہیں. اس کے علاوہ سارا سامان جو ہے یہ انہوں نے سیل کر دیا اپنے بل بھرنے کے لیے, بجلی کے بل, گیس کے بل, بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے انہوں نے بل بھر دیا. حکومت کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے کہ اتنی مہنگائی ہے نہیں جتنی دکھائی جا رہی ہے, تو یہ ان کے لیے ایک مثال ہے کہ بہت سارے افضل صاحب کی طرح لوگ ہیں جو مجبور ہیں اپنے بچے بیچنے پر, خودکشیاں کرنے پر, لیکن وہ سفید پوشی کی وجہ سے کر نہیں سکتے. یہ بتائیں, آپ نے اپنے گھر کا کون کون سا سامان بیچ دیا؟ میں نے اپنے گھر کی پیٹی بیچی ہے, چرپائی بیچی ہے, چولہے میں نے بیٹیوں کے لیے رکھے ہوئے تھے وہ بیچ دیے ہیں, واشنگ مشین میں نے ٹوٹی پھوٹی ہوئی رکھی ہوئی ہے, نئی مشین میں نے بچی کے لیے لی تھی وہ بیچ دی ہے میں نے کہ ان کے جہیز میں کام آئے گی کہ کل کو یہ جوان ہوں گی, ان کی شادیاں کرنی. تو اتنے ٹیکس لگا کر ہمارے اوپر تو یہ اتنے بل بھیجے جا رہے ہیں اور اتنا ظلم کیا جا رہا ہے, تو ہم اپنی بچوں کو کہاں سے کھلائیں اور ان کے بل کہاں سے ادا کریں؟ میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے, میں بہت مجبور ہوں, پریشان ہوں. میں گورنمنٹ سے یہی اپیل کروں گا, وزیر اعلیٰ سے, جو وزیر اعلیٰ ہمارے پنجاب کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ وہاں بیٹھ کے تجزیہ نہ کریں کہ اتنی مہنگائی ہے نہیں, آ کر دیکھیں ہمارے گھر میں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں, کیسے سوتے ہیں. 2 چرپائیوں پہ 6 بندے سو رہے ہیں, کیسے وقت گزار رہے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے. آپ کے کسی بھائی نے, کسی رشتہ دار نے آپ کی جب یہ دیکھی کہ آپ نے بچے فروخت پر لگائے ہوئے ہیں تو کسی نے کوئی مدد نہیں کی؟ نہیں جی, میری کسی نے مدد نہیں کی. کچھ افراد تھے جنہوں نے مجھے کوئی 100 دے رہا ہے, کوئی 500 دے رہا ہے, تو اس طرح کر کے امداد ہوئی ہے, جس کی وجہ سے میں اپنے گھر میں کل کھانا پکا سکا ہوں. کل جمعے کا دن تھا تو میں نے اپنے گھر میں بچوں کو کھانا کھلایا, کو 2 کلو آٹا لایا ہوں, تھوڑا سا گھی لایا ہوں, چینی لے کے آیا ہوں. صبح ناشتہ کرا کے, یہ 2 بچیاں میری مدرسے میں جاتی ہیں, وہاں پڑھتی ہیں, تو میں اسی پریشانی میں ہوں کہ کوئی میری امداد بھی نہیں کر رہا اور میں اسی طرح زندگی گزار رہا ہوں. کیا پاکستان میں اس طرح رہنے کا بندے کو کوئی حق نہیں ہے؟ اگر جینا ہے تو ٹیکس دینا ہوگا. کیا ہم مر جائیں؟ اور یہ زندگی تو اللہ نے دی ہے اور ہم اللہ کی دی ہوئی زندگی کو نعمت سمجھ کر گزار رہے ہیں, لیکن یہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ ہمیں جینے نہیں دے رہے. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے بھی بیچ دیں. میں اپنے بچے نہیں بیچوں گا, میں اپنے بچوں کو اپنے پاس, میرے جگر کے ٹکڑے ہیں, میرے لال ہیں, میں کس طرح بیچ دوں ان کو؟ گھر کا سامان بیچ کے میں نے بل ادا کیے ہیں, لیکن اب یہ بچے ہی بچے ہیں. گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے بچے بھی بیچ کر ان کے بل ادا کریں. اچھا یہ بتائیں کہ جو مخیر حضرات ہیں, جو حکومتی نمائندے جو آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں, آپ کی آواز سن رہے ہیں, آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے, مدد کے لیے اپیل کرنا چاہیں گے؟ مدد تو اللہ سے مانگ رہے ہیں, ساری زندگی اللہ سے ہی مانگی ہے اور مانگنا بھی اللہ سے ہی چاہیے. اگر کسی کے دل میں رحم آتا ہے, کوئی دینا چاہے تو اس کے لیے دروازہ کھلا ہے, میرا نمبر آپ لے سکتے ہیں. تو میں یہ ہے کہ میں اس وقت کتنا مجبور اور پریشان ہوں, یہ میرے بچوں کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, اور اوپر سے اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں کتنا پریشان ہوں. ورنہ میرے پاس جو ہے یہ بل ادا کرنے کی پیسے نہیں ہیں, میں بل ادا نہیں کر سکتا, میں بہت پریشان ہوں, مجبور ہوں. ناظرین, افضل صاحب جو ہیں یہ اس غریب طبقے کی آواز ہیں جو 2 وقت کی روٹی بھی کھانے سے اب قاصر ہو چکے ہیں. غریب عوام نے 3 وقت کا کھانا 2 ٹائم کھانا شروع کیا, حکومت کو کوئی شرم نہ آئی. 2 وقت کا کھانا 1 وقت کھانا شروع کر دیا, تب بھی شرم نہ آئی. اور اب ان کے پاس 1 وقت کا کھانا بھی نہیں بچا, تو یہ کیا کریں؟ خود کو ختم نہ کریں, اپنے بچے فروخت نہ کریں, تو پھر کدھر جائیں, کیا کریں, کس سے کہیں؟ اگر آپ افضل بھائی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ان کے گھر تشریف لائیں, ان کا گھر دیکھیں اور پھر ان کی مدد کریں. اپنے میزبان ابرار حسین کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے ہمارا ملتان. اللہ نگہبان.